اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. تو جہاں سے سمجھنا ہے ایمان انتہائی قیمتی دولت ہے. ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں چوکنا رہے, کہیں مجھ سے وہ حرکت نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں ایمان مجھ سے چھن جائے, وہ بولنا جس سے ایمان چھن جائے, وہ کرنا جس سے ایمان چھن جائے, وہ سوچنا جس سے ایمان ختم ہو جائے. اس سلسلے میں مسلمان کو چوکنا, چاہے وہ تھیوریاں سامنے آئیں, چاہے وہ لالچ سامنے آئے, اور چاہے وہ غلط آرڈر سامنے آئے. ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ یہ کرنے سے میرا ایمان بچے گا یا ختم ہو جائے گا. اس میں بے شمار انسان کو دھوکہ لگتا ہے. انسان خود ہی سوچنے لگتا ہے کیا یہ کرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا, اس کرنے سے میرے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا, حالانکہ ایمان سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. فیصلہ انسان کو اپنی صحت کے بارے میں نہیں کرنا ہے, فیصلہ تو ڈاکٹر کرے گا, میڈیکل بتائے گا کہ آپ کی صحت کا معاملہ کیا ہے. سیم اسی طرح سے کس کام کے کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے, کس کام کے کرنے سے ایمان چھن جاتا ہے, یہ فیصلہ خود ہی بیٹھ کر کے نہیں کرنا ہے. نہ آپ کی ڈگریاں آپ کو فیصلہ کرنے کا حق دیتی ہیں. چاہے کوئی انسان میڈیکل کے ٹاپ پر ہو, چاہے لا کے ٹاپ پر ہو, چاہے کسی اور سبجیکٹ میں بلندیوں پر کیوں نہ ہو, لیکن فیصلہ کرنے کا آپ کا حق نہیں. آپ کا سبجیکٹ کچھ اور ہے. فیصلہ کرنے کا حق اسلام کو ہے کہ کس چیز سے کیا ہوگا. جب مسلمان کہے گا ٹیکہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ جاہلانہ بات ہے, چاہے یہ کہنے والا بہت بڑا کیوں نہ ہو. جب مسلمان یہ کہے گا کفر کیا گانا گانے سے کچھ نہیں ہوگا, حالانکہ اسلام کہتا ہے ایمان. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بے شمار انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہی نہیں ہے ایمان. جس تک یہ آواز پہنچ رہی ہو اس کے لیے میسج یہ ہے, اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ایمان چھن جائے. ایسا کوئی جملہ زبان سے نہیں آنا چاہیے جس سے ایمان چھن جائے. پریر کے نام پر وہ سب نہیں پڑھا جانا چاہیے جس کے نتیجے میں ایمان رکھتا ختم ہو جائے. آپ مخلوق کو خدا کا درجہ دیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ کائنات کی مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. نہ زمین خالق ہے, نہ سورج خالق ہے, نہ جانور خالق ہے, نہ پتھر خالق ہے. یہ ساری مخلوق ہے. ہمیں نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے, نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے, نہ زمین کو, نہ جانور کو, نہ چیزوں کو. ساری مخلوق ہے. اب اگر ہم نے انسانوں کو معبود کا درجہ دے دیا, قرآن تو کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اے ایمان والو, تم نے سورج کو سجدہ کرنا, نہ چاند کو سجدہ کرنا, اس کو سجدہ کرنا جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. اسے ایمان والا کبھی سوریہ نمسکار کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ تو کفر ہے. تو ہر ایمان والے کو اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ نے بہت تھیوریاں پڑھی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کنفیوز ہو گئے اور ایمان سے باہر نکل گئے. ایسا نہ ہو کوئی آپ کو ورگلائے گا اور کہے گا اسمانو خدا تیری اچھا ہی ہوگا. جیسے بہت سارے لوگ جو نادان انسان وہ کہتے ہیں جب ہم خدا کو دیکھیں گے تب ہم مانیں گے, اور یہ نادانی ہے. کیوں نادانی ہے؟ جو چیز نظر ہی نہیں آ سکتی اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہمیں دکھاؤ, یہ سوال ہی غلط ہے. ڈیمانڈ اس چیز کے بارے میں ہونی چاہیے جو نظر آنے والی ہو. جو نظر آنے والی چیز ہے اگر وہ نظر نہیں آتی ہے تب آپ سوال کریں جناب یہ تو نظر آنی چاہیے, کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ جب تک ہم دیکھیں گے تب تک ہم کیسے مانیں گے؟ لیکن جو چیز نظر ہی نہیں آ سکتی, بجلی کے تار کے اندر کرنٹ ہے, نظر کسی کو نہیں آئے گی. فضا کے اندر آکسیجن موجود ہے, نظر کہیں نہیں آتا. باڈی کے اندر قسم کے وٹامن موجود ہے, نظر کہیں نہیں آتا. پھلوں کے اندر طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں, نظر کہیں نہیں آتی. وہ تو آثار سے پتہ چلتا ہے. ہم بجلی لمپ جل رہا ہے, بلب روشنی دے رہا ہے, فین گھوم رہا ہے, ہوا رہی, اس سے ہم سمجھتے ہیں پاور ہاؤس کہیں ہے, اس سے سمجھتے ہیں پاور کہیں بن رہا ہے. اب اگر ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم لائٹ نہیں, ہم تو کرنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو جواب ہے کہ کرنٹ نظر آنے والا نہیں ہے. انسان کی باڈی میں بھوک ہوتی ہے, نظر نہیں آتی, فیل کرتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, ہم فیل کرتے ہیں. تو دنیا کی چیزیں جو نظر آنے والی ہیں ان کے بارے میں ڈیمانڈ کرو کہ ہمیں پہلے دیکھا ہو تب ہم مانیں گے. اور جو چیز نظر نہیں آ سکتی, اس روح نظر نہیں آتی ہے. ہر انسان کو یقین ہے کہ میرا روح ہے. عقل نظر نہیں آتی, ہر انسان جانتا ہے اس کے اندر عقل ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. باڈی کے اندر بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں حالانکہ وہ نظر نہیں آتی. کیا کہیں گے لوگ؟ اس مانو خدا دل یہ روچو ایسا ہی تم بول کر لگے. اور یہ انسان بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جناب علمی کارنامہ انجام دیا, ایسا کوئی کوشچن کھڑا کر دیا جس کوشچن کا دنیا, یہ تو سوال ہی آپ کا غلط ہے. اور اس دنیا پر بہت سارے عزیز بنیں گے, ایگناسٹک بنیں گے, کچھ اور بنیں گے, کچھ اور بنیں گے, اور ایمان چھن جائے. تو بہرحال اپنی ایمان کی فکر کریں.
نہ جانے کتنے لوگ کس کس طرح سے کنفیوز کریں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور آج نہ جانے کتنی ویب سائٹیں یہی کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنے افراد اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جب آپ اس کو وزٹ کریں گے، جب آپ وہ پڑھیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ بیسک معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو ویب سائٹوں کی بنیاد پر کنفیوز ہو گئے، تھیوریاں پڑھ کر کے کنفیوز ہو گئے، یا کسی انسان کے ذریعے سے کنفیوز ہو گئے، یا کسی لالچ میں آ کر کے یا کسی دباؤ میں آ کر کے کنفیوز ہو گئے، یا ارادہ کیا اور ایمان چھن جائے گا، تو اپنی ایمان کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی اعظم نے فرمایا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ صبح کے ایک انسان نے ایمان نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ مومن ہے۔ اس کے بعد یہ کہیں گیا دن میں، چاہے سکول میں، چاہے کالج میں، چاہے کسی آفس میں، اور وہاں وہ کام کیا، وہ بولا جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہوگا، تو شام کو کفر لے کر واپس آئے۔ جب ہم نے اللہ کی عبادت کے نام پر کسی غیر کی عبادت کے الفاظ بولے، ٹھیک، اور سمجھ رہے ہم نے پرائر کیا، وہ پرائر کہاں ہوا؟ وہ تو آپ نے کسی اور کو خدا مان لیا، اس سے آپ کہہ رہے ہیں میرے یہ کام کرتے، وہ تو مخلوق ہے، وہ کیا کام کرے گی آپ کا؟ جو مخلوق خود اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کو عمل کیا دے گی؟ قرآن نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے علاوہ اگر کسی اور کو خدا مانتے ہو تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ میری بنائی ہوئی مکھی تمہارے جھوٹے خداؤں سے اگر کوئی چیز چھیننے لگے تو تمہارے خدا اس مکھی کو بھگا نہیں سکتے، اپنی چیز بچا نہیں سکتے، تم کیا ان کو خدا مانو گے؟ تو بہرحال اپنی ایمان کی فکر، ایمان نام ہے، ہم اس کائنات کے خالق و مالک اپنا رب مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں، دین اسلام کو حق مانتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا طے اور یقینی ہے، فرشتے کائنات میں موجود ہیں، نظر نہیں آتے، وہ سارا ریکارڈنگ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو پہلا مضمون یہ ہے، ہر شخص اپنی ایمان کے بارے میں چوکنا رہے، ہر شخص اپنی ایمان کے ملنے پر اللہ کا شکر گزار رہے، ہر شخص اپنے مومن ہونے پر فخر کرے، اور ہر شخص احتیاط کرے ان تمام چیزوں سے جس سے ایمان کو ضرر یا ایمان ختم ہونے کا خطرہ۔ اور اللہ اور ہر مومن اپنے آپ کو سمجھے بہت خوش قسمت، بہت ہی زیادہ خوش قسمت۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ لوگوں کو حکومت ملتی ہے، عہدے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، عیش عشرت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سب سے اونچی خوش قسمتی علامتیں نہیں ہیں۔ سب سے خوش قسمت وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اور خوش قسمت ہونے کی ایک عجیب بشارت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمان والوں کو جو اس زمانے میں تھے صحابہ، ان کو فرمایا تھا تو مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا، اور پھر فرمایا تھا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ اب تک اور آج اور اس وقت اللہ کے اس گھر میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کرا ہے۔